بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان مسلمانوں کی موجودہ پستی اور مسلمانوں کی ذلت اور خواری کے بارے میں ہے کہ آج مسلمان کثرت میں ہونے کے باوجود، تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود، مسلمانوں کے پاس وسائل کی کثرت ہونے کے باوجود مسلمان کیوں پس رہے ہیں؟ مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے اسباب کہ کن اسباب کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے؟ اگر مسلمان ان اسباب کو دور کر لے گا تو دوبارہ اللہ تعالی مسلمان کو ایک شان اور شوکت اور غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اس دنیا میں تمام مسلمان اس بات کا رونا تو رو رہے ہیں کہ مسلمان پستی کی طرف جا رہے، مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا، مسلمان کہیں پر حجاب کی پابندی میں پس رہے، کہیں پر مسلمانوں کو داڑھی رکھنے پر پابندی لگائی جا رہی، کہیں مسلمانوں کو اذان بلند آواز سے دینے پر پابندی لگائی جا رہی، کہیں مسلمانوں کو کسی طریقے سے دین پر سے ہٹایا جا رہا، اور تمام کا تمام ملبہ ہم دوسرے غیر مسلم کو ٹھہراتے ہیں، ان کو ظالم کہتے ہیں۔ کیا ہم مسلمان ان اسباب سے تو نہیں ہٹ گئے، ان اعمال سے دور تو نہیں ہو گئے جن اعمال کو کر کے مسلمان کی ایک شان و شوکت ہوا کرتی تھی، جن اعمال کے ساتھ مسلمان کی ایک خاص پہچان ہوا کرتی تھی، جن اعمال کے ساتھ مسلمان کا ایک رعب اور دبدبا تھا؟ جب مسلمان ان اعمال سے ہٹے تو غیر مسلم مسلمان پر حاوی ہو گیا۔ جب مسلمان نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا چھوڑا تو غیر مسلم مسلمان پر حاوی ہو گیا، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور مسلمان پستی کی گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔ تو مسلمان کی سب سے زیادہ پستی کی علامت اور وجہ وہ قرآن سے دوری ہے، قرآن کے مطالعے سے دوری ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا اس سے دوری ہے، قرآن کے حلال کو حلال نہ سمجھنا، قرآن کے حرام کو حرام نہ سمجھنا، اس سے دوری ہے۔ قرآن پاک تو مسلمان کے لیے چشمہ ہدایت تھا، مسلمان کے لیے ترقی کے تمام راز قرآن نے اپنے سینے میں سموئے تھے، لیکن مسلمان نہ تو قرآن کو پڑھتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، اور نہ قرآن پر عمل کرتا ہے۔ تو قرآن کے بتائے ہوئے طریقے ہی جب چھوڑ بیٹھا تو مسلمان کو ترقی کہاں سے ملنی، مسلمان کو عروج کہاں سے ملے گا، مسلمان کو غلبہ کہاں سے ملے گا، مسلمان کو فتح اور کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کامیابی کے اصول اور کامیاب لوگوں کے واقعات اور کامیاب لوگوں کی صفات کو بیان کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ناکام لوگ اور ان کی بری خصلتیں، ان کی بری عادتیں اور ان کی ناکامی کے جو اسباب تھے، ان کے مغلوب ہونے کے جو اسباب تھے، ان پر عذاب آنے کے جو اسباب تھے، اللہ رب العزت نے کھول کر بیان کر دیے۔ جب تک مسلمان قرآن سے نہیں جڑتا، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتا، قرآن میں غور فکر اور تدبر نہیں کرتا، قرآن کو اپنی جسمانی اور روحانی شفا کے لیے کامل نہیں سمجھتا، قرآن کو اپنے دل کی تسکین نہیں سمجھتا، اس کی تلاوت نہیں کرتا، تو مسلمان اسی طرح پستی میں جاتے رہیں گے، اسی طرح مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جاتا رہے گا، اسی طرح مسلمانوں کا قتل و عام ہوتا رہے گا۔ مسلمانوں کی پستی کی دوسری وجہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو حکم دے دیا مسلمان کو، اور اس حکم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کا جو مطالبہ کیا، عبث نہیں ہے، فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے خود وعدہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو گے تو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زندگی کا سامان
بنایا ہے، لما یحییکم، دنیا کے اندر سکون والی، عزت والی، غلبے والی، فتح والی، کامیابی والی اللہ رب العزت زندگی عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ رب العزت کامیاب فرمائیں گے۔ اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو 100% پورا کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہے، اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہو، اللہ کے ایک ایک حکم اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کر رہے ہو، تو تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، تمہیں کوئی گھرا نہیں سکتا، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، تمہارے اوپر کوئی سلطنت قائم کر نہیں سکتا، تمہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا، تمہاری عزت اور آبرو کی کوئی عزت آبرو کے پیچھے نہیں پڑ سکتا، تمہارا مال کوئی چرا نہیں سکتا۔ انتم الاعلون، تم ہی تم ہوگے، تمہارا ہی غلبہ ہوگا، ایمان شرط ہے۔ آج تو مسلمانوں کا ایمان بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، مسلمان اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اللہ کے حکموں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس لیے مسلمان کو مار پڑ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کے تقاضے چھوٹی سی صورت میں بیان کر دیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ مسلمان تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے۔ کامیابی کس کو ملے گی؟ غلبہ کسی کو ملے گا؟ ایمان کے بعد ایمان کے تقاضے عمل صالح، اور عمل صالح کی تکمیل صرف اپنی نماز روزے کے ساتھ نہیں، ایمان کی تکمیل اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ، اپنی اسلامی زندگی کے ساتھ دوسروں کی فکر کرنا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دوسروں کو تلقین کرنا، اپنی رعیت میں، اپنی متحدی میں جتنے لوگ ہیں تمام کے ایمان کی فکر کرنا، ان کے اسلام کی فکر کرنا، ان کے دین کی فکر کرنا، ان کے اسلامی شعار کی فکر کرنا، یہ ہر مسلمان کے ایمان کی تکمیل کا تقاضا ہے۔ ان صفات کے ساتھ اللہ رب العزت نے امت کو ایک درجہ دیا، انہی صفات کے ساتھ امت کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، کس لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے، نیکی کا پرچار کرنے والے، برائی سے روکنے والے، گناہوں سے روکنے والے، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ یہ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، قسم اٹھا کر، کہ اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے، اگر تم لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلاتے اور برائی سے نہیں روکتے، تو پھر اللہ رب العزت تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے، دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں ہوگی، تم اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہاری بات نہیں سنے گا، اللہ سے مدد مانگو گے، اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اور جب امت ایمان کے تقاضوں کو پورا کیے ہوئے تھی، جب امت ایمان کے تقاضوں کو پورا کیے ہوئے تھی، اللہ رب العزت نے دکھایا 313 اور 1000 کا لشکر، 313 جو جنگ کے ارادے سے نہ نکلے، 313 جن کے پاس جنگ کا سامان کوئی نہیں، اور 1000 کا لشکر جو جنگ کے ارادے سے نکلا اور جنگی سامان سے لیس اور جنگی تیاری کے ساتھ نکلا، سارے کا سارا لشکر کہاں چلا گیا؟ مغلوب کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ان تھوڑے سے مسلمان یہ ایمان اور ایمان کے 100% تقاضوں کو پورا کیے ہوئے تھے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگا، اللہ نے دعاؤں کو قبول کیا،
اللہ سے دین کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں مدد مانگی، اللہ نے مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیا، تمام کے تمام مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ ساری دنیا کے تمام مسلمان، قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ نے پیغام دیا کہ تم جب ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو اپنی ذات پر اور دوسروں تک پھیلانے میں پورا کرو گے تو اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ مسلمانوں کی پستی اور زوال اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا ایک سب سے بڑا سبب اور مسلمانوں کے سب سے بڑی سبب وہ دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ موت کا ڈر، موت کا خوف جب دنیا کی محبت کی وجہ سے دل پر سوار ہو جاتا ہے، مرنے کو تیار نہیں، موت سے ڈر لگتا ہے، آخرت سے بالکل غافل، موت سے بالکل غافل کہ مرنا بھی ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے بھی جانا ہے۔ اس دنیا کی دوڑ میں، اس دنیا کی محبت میں، اس دنیا کمانے میں، اپنے لائف اسٹائل کو بہتر سے بہتر بنانے میں، دنیا کی عشائشیں حاصل کرنے میں مسلمان اس قدر آنکھیں بند کر کے لگ پڑے کہ ایمان، اللہ کی رضا، اللہ کی حکم، اس کے نبی کے طریقے، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، اپنے حقوق کا تحفظ، غیر کے حقوق کا تحفظ، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تمام کی دچکیاں اڑا کر رکھ دی۔ بس تجارت، بس پیسہ کمانا، بس تجارت، بس پیسہ کمانا۔ جب یہ مسلمان نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، جب اپنے مقصد زندگی سے ہٹ گئے، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ مسلمان تو اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ گیا، اللہ کی عبادت سے روگردانی کر بیٹھا، دنیا کی محبت میں اس قدر پڑا کہ اس کا ایمان جاتا رہا، دنیا کی محبت میں اس نے حلال اور حرام کو چھوڑا، دنیا کی محبت میں اس نے سود کو کھایا، رشوت کو کھایا، جھوٹ کو بولا، حرام ناجائز طریقے سے مال کو کمایا، حرام طریقوں پر مال کو لگایا۔ تو مسلمان تو پستی میں جانے کے اسباب خود کٹھے کیے ہوئے ہیں، مسلمان اپنے اوپر ظلم کروانے کے اسباب خود کٹھے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے یہ پیشون گوئی کر دی تھی، یوشک الامم ان تداعی علیکم، کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تم پر ایسی تمام قومیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اس طریقے پر ایک میز پر جمع ہو جائیں گی، ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گی، جیسے ایک ٹیبل پر کھانے والے جمع ہو جاتے ہیں، جیسے ایک ٹیبل پر رکھا ہوا کھانا ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے تمام لوگ صاف کر جاتے ہیں، یہ غیر مسلم، یہ اغیار تمہیں ختم کرنے کے لیے، صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اس طرح سر جوڑ کر بیٹھ جائیں گے، تمہیں ختم کرنے کے لیے منصوبے اور پلان بنائیں گے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ قال قائل من قلت نحن یومئذ، یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد کم ہو جائے گی، کیا ہمارے پاس اسباب اور وسائل کم ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، کثرت سے ہوں گے، ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حقیقت اور تمہارا وزن اور تمہاری اللہ کی نظر میں وقعت پانی کی جھاگ کے برابر رہ جائے گی، جیسے پانی کے اوپر جھاگ کی کوئی اہمیت نہیں، چند بلبلے ختم ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کثرت کے باوجود ان کی اہمیت، ان کی حقیقت ختم ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمُهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تمہارے دشمن کے سینے سے تمہارا رعب، تمہاری شان، تمہارا دبدبہ، تمہارا خوف، تمہاری ہیبت دشمن کے دل سے نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن کو ڈال دے گا۔ قال قائل وما الوہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ آج جو مسلمان پس رہے ہیں،
آج جو مسلمان پستی کی طرف جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا سبب مسلمان کا اپنے مقصد حیات سے ہٹ جانا اور دنیا کی محبت میں لگ جانا اور موت کا خوف دل سے اٹھ جانا، نکل جانا۔ جب تک مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتے، تمام مسلکی اختلافات کو چھوڑ کر اللہ کی رسی کو، اسلام کی رسی کو، قرآن کی رسی کو، سنت کی رسی کو، ایک رسی کو مضبوطی سے نہیں تھام لیتے اور قرآن سے نہیں جڑ جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں جڑ جاتے اور دنیا کی محبت کو دل سے نہیں نکال دیتے اور موت کا شوق پیدا نہیں کر دیتے، اس وقت تک مسلمان پستی میں رہیں گے، مسلمان اس وقت تک ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، مسلمان اس وقت تک پٹتے رہیں گے، ان پر ظلم ہوتا رہے گا۔ اس لیے میرے تمام مسلمان بھائی اور بہن، تمام سے یہ گزارش ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنائیں، دنیا کے اندر صرف مال کما کر اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اللہ رب العزت تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے، مسلمان کی عزت کی، مسلمان کی آبرو کی، مسلمان کی جان کی، مسلمان کے مال کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کو یکجا فرمائے۔ اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مع السلام۔